اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنو، آج 14 اگست 2021 ہے اور اسلامی مہینے کے حساب سے 5 محرم الاحرام ہے۔ تو محرم کا مہینہ ہو اور کربلا کی بات نہ ہو، اہل رسول کی بات نہ ہو، تو یہ تو کوئی یزیدی ہی ہو سکتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل رسول سے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس مہینے میں کچھ لوگ تو فضائل یزید پہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں جو بدبخت ہیں، اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے نہیں ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، جس کے حصے میں جو آئے، جس کو اللہ جو عطا کرے وہ وہی بات کرتا ہے۔ تو جب صحیح مسلم کی حدیث ہے نا 240 نمبر کہ علی سے محبت کرے گا مگر مومن اور علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، تو جس کے حصے میں علی کی محبت ہوئی، اہل بیت کی محبت ہوئی، وہ انہی کی باتیں کرے گا، اور جس کے دل میں بغض ہوا وہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کی فیور کرے گا۔ تو پیارے بھائیو، کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے بھی ہیں بدبخت جو کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا سرے سے ہوا ہی کوئی نہیں۔ بے شک وہ منکرین حدیث میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک صحیح سند سے مسند احمد کی حدیث بتاتا ہوں۔ یہ ہے 2165 نمبر حدیث، 2165۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام پر گرد پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، آپ کی یہ حالت کس نے بنائی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کر لیا۔ یہ 61 ہجری کا 10 محرم الاحرام کا دن تھا، اور بعد میں کئی ہفتوں کے بعد یا کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اسی دن 10 محرم الاحرام کو 61 ہجری کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جناب صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3748 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے نمبر ہے، 3748۔ انس بن مالک، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ احادیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہر کسی کے ہاں اتھینٹک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ، اور اس کا ایک طرق ترمذی میں بھی ہے، کہ جب عبید اللہ بن زیاد، بدبخت انسان جو یزید بن معاویہ کا کوفے کا گورنر تھا، نجدی، تو اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سر مبارک شہید ہوا کٹا ہوا سر جب اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے چھڑی سے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ، ناک پہ چھڑی کو مارا اور توہین امیز جملے کہنے لگا آپ کے حسن کے بارے میں۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ بے شک اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سیدنا حسین ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ شکل و صورت سے مشابہ ہیں۔ تو اس کو کچھ شرم آئے۔ تو یہ بھی ایک مستند روایت ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ واقعہ کربلا ہوا۔ اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہتے ہیں
کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ سے سیدنا علی، پھر حسن، پھر حسین اور ان کے بعد آپ کے پاس ہے، تو وہ تلوار آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اس کی حفاظت کروں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ بنو امیہ کے لوگ آپ سے وہ چھین لیں گے۔ تو پیارے بھائیو، ہر کوئی کربلا بیان کرتا ہے، اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا کے حقیقی پس منظر کیا ہے، کہ کربلا ہوا کیوں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ کس نے نیزہ مارا، کس نے پہلی گولی چلائی، کس نے تیر مارا، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو واقعہ کربلا کا ایک حقیقی پس منظر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات اللہ نے واضح اس کتاب میں نازل کر دی ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں پہ، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، حتیٰ کہ وہ شخص توبہ نہ کر لے اور پھر اس بات کو جو اس نے چھپائی ہوئی تھی وہ بیان نہ کر دے۔ تو حق بات چھپانے والوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یہ قرآن کے حساب سے۔ پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو ترمذی میں بھی ہے، 2649، ابو داؤد میں ہے 3658، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ چاروں کتابوں میں، مین سٹریم کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کو چھپائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو دیکھ لیں، اگر آپ نے حق کو چھپانا ہے تو پھر اللہ کی بھی لعنت کے مستحق ہوں گے آپ، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کے بھی مستحق ہوں گے، اور اس کے بعد روز قیامت آپ کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو یہاں پر ذکر جب بھی ہوتا ہے کربلا کا، کچھ لوگ تو یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر جو حق کی بات کرتے ہیں کہ یزید نے یہ ظلم کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر وہ یزید تک ہی رہتے ہیں۔ تو جو التشی ہیں وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں اپنے دشمنوں پر انہوں نے لعن طعن نہیں کی۔ تو علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کے دشمنوں پر لعن طعن نہ کرے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں رضوان اللہ اجمعین، ہمیں ان کی صحابیت کی وجہ سے ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو علمی اختلافات ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ حق بات کو نہ چھپائیں۔ تو پیارے بھائیوں، شروع سے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، یہ ترمذی میں ہے 2600، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے آزاد کردہ، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ یہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ پھر وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ گنو بیٹا، 2 سال ابو بکر کے، 10 سال سیدنا عمر کے، 12 اور 12 سال سیدنا عثمان بن عفان کے، 24 اور 6 سال مولا علی علیہ السلام کے، 30 سال۔ یہ 6 ماہ بیچ میں انہی میں مولا حسن کے۔ تو یہ 30 سال خلافت کے تھے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ شروع ہو گئی 29 سالوں کے بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی تو سب لوگ
ایک ایک اینٹ، وہ بڑے بڑے تابوت ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لا رہے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس ام سمیہ کے بیٹے، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور تم انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلاؤ گے، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ تو وہ جماعت کون سی تھی؟ یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور ان کی جو مخالف جماعت تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اگر ہم یہ حدیث نہ بیان کریں، یہ تو دلائل نبوہ کی حدیث ہے، تو اگر یہ اطلاعات ہیں رسول اللہ کی طرف سے غیبی دی گئی، جو انہیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اگر ہم یہ حدیث نہ بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے پنگا لے رہے ہیں، اور ہم میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے ٹکرائیں، تو ہم تو یہ بیان کریں گے۔ تو پیارے بھائیو، جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ باغی جماعت ہے، تو اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا تھا۔ تو جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا عمار قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کہ عمر تم بھی اپنے پیشاب پر اونٹ کی طرح پھسلتے ہو، کہ اگر تمہیں یہ بات، ہم نے قتل کیا ہے عمار کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا، کہ نہ وہ اسے جنگ میں ہمارے سامنے لاتے اور نہ ہم اسے قتل کرتے۔ اسی طرح جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے، تو دو شخص آئے، عمار بن یاسر کا سر اٹھائے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا، تاکہ وہ انعام لے سکے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ بہتر ہے کہ دوسرے کو ہی اس کا قاتل بتاؤ، خود کو بچا لو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ تو یہ بات سن کر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنے اس مجنون بیٹے کا تو کچھ کرو عمر۔ پھر عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی یہاں پر علی سے جنگ نہیں لڑ رہا، مجھے تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے باپ نے چونکہ رسول اللہ سے